الرحمن الرحيم وتوافق العددين ألا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين تعدهما أربعة فهما متوافقان بالربوع لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق وتباين العددين ألا يعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا في درجة واحدة فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع هكذا إلى العشرة وفيما وراء العشرة يتوافقان بجزء منه أعني في 11 بجزء من 11 وفي 15 بجزء من 15 فاعتبر هذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فصل جو ہے وہ دو عددوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، دو عددوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کے بیان میں تھی. دو عددوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں. اس کی چار قسمیں ہیں: تماثل، تداخل، توافق اور تباین. ٹھیک ہے جی. تو اس سے قبل ہم نے جو ہے وہ تماثل اور تداخل کی جو تعریفات ہیں وہ پڑھ لی تھیں. تماثل اور تداخل کی تعریفات جو ہیں ان کی جو مثالیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں. تو آج کے سبق کے اندر ہم جو ہے وہ توافق اور تباین ان کی تعریفات اور مثالیں پڑھیں گے. اور پھر جو ہے ان کی جو معرفت کا طریقہ ہے وہ بھی پڑھیں گے ہیں جی. تو مصنف رحمہ اللہ نے توافق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دو عددوں کے درمیان توافق یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک عدد کیا ہو؟ بڑا ہو. دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، اور ایک عدد جو ہے وہ بڑا ہو اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو فنا نہ کرے. چھوٹا بڑے کو فنا اور ختم نہ کرے. البتہ کوئی تیسرا عدد ایسا موجود ہو جو ان دونوں کو فنا کر دے. جب دو عددوں میں سے ایک چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا اور ان دونوں کو فنا کرنے والا عدد کوئی تیسرا ہوگا تو ایسے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ توافق کی ہوگی. ایسے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ توافق کی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے 8 اور 20 ہے جی. کیا ہے؟ 8 اور 20. ان میں سے جو 8 ہے وہ چھوٹا ہے اور 20 کیا ہے؟ بڑا ہے. 8 چھوٹا ہے اور 20 بڑا ہے. اور جو چھوٹا عدد 8 ہے یہ بڑے عدد 20 کو فنا نہیں کرتا. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ جو 20 میں سے جب 8 نکالیں گے تو پیچھے جو ہے وہ بچ جائے گا 12 بچ جائے گا. اور پھر 12 میں سے جب آپ 8 نکالیں گے پیچھے بچ جائے گا 4 بچ جاتا ہے. پیچھے 4 بچ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے اب 8 جو ہے جو 8 ہے اس کو تو اب 4 میں سے نہیں نکال سکتے نا جی. 4 میں سے نہیں نکال سکتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر چونکہ جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے عدد کو فنا نہیں کر رہا ہے، لہذا پھر 8 اور 20 کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ کون سی نسبت ہوگی؟ توافق کی نسبت ہوگی. کیا ہوگی؟ توافق کی نسبت ہوگی. ان دونوں کو جو عدد ختم کرنے والا ہے، فنا کرنے والا ہے وہ 4 کا عدد ہے. کیا ہے؟ 4 کا عدد ہے. کیونکہ 4 کا عدد جو ہے وہ 8 کو بھی فنا کر دیتا ہے اور 20 کو بھی فنا کر دیتا ہے. جب ہم 8 میں سے ایک مرتبہ 4 نکالیں گے پیچھے 4 رہ جائے گا جی. اور جب پھر دوسری مرتبہ 4 نکالیں گے تو 8 کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور 20 سے جب ہم ایک مرتبہ 4 نکالیں گے پیچھے 16 رہ جائے گا جی. پھر دوسری مرتبہ 4 نکالیں گے تو پیچھے 12 رہ جائے گا. پھر تیسری مرتبہ 4 نکالیں گے پیچھے 8 رہ جائے گا.
پھر چوتھی مرتبہ 4 نکالیں گے تو پیچھے 4 رہ جائے گا، 4 رہ جائے گا، اور جب 5ویں مرتبہ 4 نکالیں گے تو پیچھے 20 کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی معلوم ہوا کہ یہ جو 4 کا عدد ہے یہ 8 کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، اور 20 کو بھی ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے پھر 8 اور 20 کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ کون سی نسبت ہوگی؟ توافق کی نسبت ہوگی۔ کون سی ہوگی؟ توافق کی نسبت ہوگی، کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جب 2 عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد جو ہے وہ بڑا ہو، چھوٹا بڑے کو فنا نہ کرے، البتہ کوئی تیسرا عدد موجود ہو جو ان دونوں کو فنا کر دے، جو ان دونوں کو فنا کر دے، تو ان کے درمیان پھر توافق کی نسبت ہوتی ہے، اور وہ جو عددین ہوتے ہیں وہ متوافقان کہلاتے ہیں، وہ متوافقان کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی 8 اور 20 2 ایسے عدد ہیں جن میں سے ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے، چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کر رہا، البتہ یہاں تیسرا عدد ایک موجود ہے 4 کا عدد جو ان دونوں کو کیا کر رہا ہے؟ فنا کر رہا ہے، لہذا پھر 8 اور 20 میں کیا ہوگی نسبت؟ توافق کی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ توافق کی ہوگی۔ اور چونکہ بھائی ان دونوں کو ختم کرنے والا جو عدد ہے، ان دونوں کو ختم کرنے والا جو عدد ہے وہ 4 کا عدد ہے۔ کیا ہے؟ 4 کا عدد، 4 کا عدد ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو 4 کا عدد ہے، یہ جو 4 کا عدد ہے یہ کس کا مخرج ہے؟ ربع کا مخرج ہے، یہ ربع کا مخرج ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ 8 اور 20 یہ دونوں متوافقان بالربع ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ متوافقان بالربع ہیں، ہاں یعنی یہ متوافق بالربع ہیں۔ یہ کیا ہے؟ متوافق بالربع ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، چونکہ ان کو ختم کرنے والا عدد کون سا ہے؟ 4 کا۔ ان دونوں کو ختم کرنے والا عدد 4 کا ہے، اور جو 4 ہے یہ کس کا مخرج ہے؟ ربع کا مخرج ہے۔ 4 ربع کا مخرج ہے، 4 جو ہے یہ ربع کا مخرج ہے، لہذا پھر یہ دونوں جو ہیں یہ متوافقان بالربع کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متوافقان بالربع کہلائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ 20 اور 8 یہ متوافقین بالربع ہیں، یہ متوافقین بالربع ہیں، اور ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ تباین کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے، تباین کی تعریف فرمائی ہے۔ 2 عددوں کے درمیان تباین یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک عدد کیا ہو؟ بڑا ہو۔ ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد بڑا ہو۔ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے، اور کوئی تیسرا بھی ایسا عدد موجود نہ ہو جو ان دونوں کو فنا کرے، نہ چھوٹا بڑے کو فنا کرے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد ہو جو ان دونوں کو فنا کرے۔ تو ایسے جو 2 عدد ہوں گے ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت تباین کی ہوگی، نسبت ہوگی وہ تباین کی ہوگی، اور وہ جو عدد ہوں گے وہ متباینان کہلائیں گے، وہ متباینان کہلائیں گے۔ اور ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ لے لیں یہی 9 اور 10 ہے، جی کیا ہے؟ 9 اور 10 ان میں سے 9 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 10 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا جو عدد 9 ہے یہ بڑے عدد 10 کو فنا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہیں کرتا ہے، اور کوئی تیسرا بھی ایسا عدد موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کرے؟ فنا کرے، اور ٹھیک ہے لہذا پھر 9 اور 10 کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت کون سی ہوگی؟ تباین کی نسبت، تباین کی ہوگی۔ 9 اور 10 کے درمیان نسبت جو ہے وہ تباین کی ہوگی، اور ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوئی اور مثال بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور بھی مثال آپ لے سکتے ہیں۔ 2 اور 3 ہے، جی کیا ہے؟ 2 اور 3 ہے، تو ظاہر بات ہے کہ 2 چھوٹا ہے 3 بڑا ہے، 2 چھوٹا ہے 3 بڑا ہے، 2 چھوٹا ہے 3 بڑا ہے۔ جو چھوٹا ہے وہ بڑے عدد کو ختم نہیں کرتا، بڑے عدد کو ختم اسی طرح یہاں پر کوئی تیسرا ایسا عدد بھی موجود نہیں ہے، کوئی تیسرا ایسا عدد بھی موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کرے؟ ختم کرے، جو ان دونوں کو ختم کرے۔ لہذا پھر 3
اور 2 کے درمیان بھی نسبت کون سی ہوگی؟ تباین کی ہوگی. کیا ہوگی؟ تباین کی ہوگی. اور ٹھیک ہے جی. بھائی آپ لوگوں کو یہاں پر یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. بھئی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ 2 چھوٹا ہے اور 3 کیا ہے؟ بڑا ہے، تو چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کرتا اور کوئی تیسرا ایسا عدد بھی موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کرے؟ فنا کرے، ختم کرے. بھئی معترض کہتا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. بھئی یہاں پر ایک تیسرا عدد موجود ہے، یہاں ایک تیسرا عدد موجود ہے جو 2 کو بھی ختم کر دے اور 3 کو بھی ختم کر دے. کہتے مثال کے طور پر ایک ہے جی. کیا ہے؟ ایک ایسا عدد ہے جو 2 کو بھی کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا اور 3 کو بھی ختم کر دے گا. وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا جی. ظاہر بات ہے ایک جب 2 میں سے ہم نے 1 نکالا پیچھے بچ گیا 1 اور جب 1 مرتبہ پھر 1 نکالے تو کیا 2 کیا ہو گیا؟ ختم. اور جب 3 میں سے ہم نے 1 نکالا پیچھے رہ گیا 2 اور پھر جب 1 نکالا پیچھے رہ گیا 1 اور پھر جب 1 نکالا پیچھے رہ گیا ختم. تو بھئی ایک ایسا عدد موجود تو ہے، ایک ایسا عدد موجود ہے جو 2 کو بھی ختم کر رہا ہے اور 3 کو بھی ختم کر رہا ہے. تو آپ نے پھر کیسے کہہ دیا؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ بھئی 2 اور 3 2 ایسے عدد ہیں جو جن میں سے چھوٹا بڑے کو بھی ختم نہیں کر رہا، بڑے کو فنا بھی نہیں، اور کوئی تیسرا ایسا عدد بھی موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کرے؟ ختم کرے. اور ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر کیا ہے بھائی؟ وہ ایک عدد موجود ہے کہ نہیں؟ ایک کا عدد موجود ہے جو ان دونوں کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. اور ٹھیک ہے جی. تو بھئی اس کا جواب تو بالکل واضح اور ظاہر ہے. اس سوال کا جو جواب ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے. آپ کو اس کا جواب سمجھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے جی. کیونکہ ہم تمہید کے اندر پچھلے سبق کی جو تمہید تھی اس تمہید کے اندر ہم بات بیان کر چکے تھے کہ بھئی جو ایک ہے یہ تو عدد ہی نہیں ہے، جو ایک ہے تو عدد ہی نہیں ہے. بھئی ایک عدد ہے نہیں. ہم نے عدد کی تعریف ہی یہ کر دی تھی کہ عدد وہ کہلاتا ہے، عدد جو اپنے مابعد اور ماقبل کے مجموعے کا کیا ہو؟ نصف ہو. جو اپنے مابعد اور ماقبل کے مجموعے کا نصف ہو. اور یہ عدد کی جو تعریف ہے وہ ایک پر صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ ایک کا مابعد تو ہے 2 لیکن اس کا ماقبل کوئی بھی نہیں ہے. اس کا ماقبل کوئی بھی نہیں. لہذا ہم نے جو یہ بات کی ہے کہ 2 اور 3 2 ایسے عدد ہیں جن میں سے ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے. چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو فنا نہیں کر رہا اور کوئی ایسا تیسرا عدد بھی موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو فنا کرے. ہماری یہ بات بالکل کیا ہے؟ درست ہے. ہماری یہ بات بالکل درست ہے. جو ایک دونوں کو فنا کر رہا ہے تو ایک عدد ہے ہی نہیں، وہ ایک عدد ہے ہی نہیں. اور بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا تیسرا عدد موجود ہو جو ان دونوں کو کیا کرے؟ ختم کرے. اور ٹھیک ہے بھائی. لہذا ثابت ہو گیا کہ 9 اور 10 ان کے درمیان بھی تباین کی نسبت ہے، 2 اور 3 کے درمیان بھی تباین کی نسبت ہے. کوئی ان مثالوں کے اندر حصر نہیں ہے بھائی. ہم نے جو مثالیں دے دی ہیں ان میں حصر نہیں ہے. یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دی ہیں. آپ پکڑ سکتے ہیں 2 اور 5 کو پکڑ لیں. کیا کریں؟ 2 اور 5. تو یہاں پر بھی 2 چھوٹا ہے 5 بڑا ہے. کیا چھوٹا بڑے کو فنا کر رہا ہے؟ نہیں. اور کوئی ایسا تیسرا عدد موجود ہے جو ان دونوں کو فنا کرے؟ نہیں. کوئی نہیں ہے. 2 اور 7 کو پکڑ لیں، 2 اور 9 کو پکڑ لیں جی. تو ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. کون سی نسبت ہے؟ تباین ہی کی نسبت ہے. اور ٹھیک ہے جی. یہاں تک بھائی چاروں کی تعریف آ گئی. تماثل کی بھی آ گئی، تداخل کی بھی آ گئی، توافق کی بھی آ گئی اور تباین کی بھی آ گئی. تماثل، تداخل، توافق اور تباین، چاروں کی تعریفیں اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنے قول و طریق معرفت الموافقتی والمباینتی وطریق معرفت الموافقتی والمباینتی، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے 2 عددوں کے درمیان جو موافقت اور مباینت ہوتی ہے ان کی پہچان کا طریقہ
بیان فرمایا ہے، ان کی پہچان کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دو عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہو یا دو عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہو، ان نسبتوں کو پہچاننا جو ہے وہ بالکل آسان اور واضح ہے، بالکل آسان اور واضح ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے تماثل کے پہچاننے کا طریقہ بھی بیان نہیں فرمایا، اور جو اپنا تداخل ہے ان کی معرفت کا طریقہ بھی بیان نہیں فرمایا ہے، کیونکہ عددین کے درمیان جو تماثل کی نسبت ہے اس کو پہچاننا بھی آسان اور واضح ہے، اور عددین کے درمیان جو تداخل کی نسبت ہے اس کو پہچاننا بالکل آسان اور واضح ہے۔ البتہ دو عددوں کے درمیان جو توافق کی نسبت ہوتی ہے یا دو عددوں کے درمیان جو تباین کی نسبت ہوتی ہے ان کو پہچاننا قدر مشکل تھا، ان کو پہچاننا قدر مشکل تھا۔ اس لیے پھر مصنف رحمہ اللہ نے عددین کے درمیان توافق کی نسبت پہچاننے کا طریقہ اور عددین کے درمیان جو ہے وہ تباین کی نسبت پہچاننے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حاصل یہ ہے بھئی دو عددوں کے درمیان نسبت جو ہے وہ توافق کی ہے یا تباین کی ہے، اس کو پہچاننا ہو، اس کو پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے بھئی کہ دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا اور ایک عدد جو بڑا ہے، دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا اور ایک عدد جو بڑا ہے، تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے، چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے دونوں جانب سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک عدد بڑا ہو تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے، چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے جو ہے وہ ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ جو ہے وہ دونوں جانب سے کم کرتے چلے جائیں، کم کرتے چلے جائیں، اور حتیٰ کہ وہ دونوں عدد جو ہیں وہ ایک درجے کے اندر متفق ہو جائیں، یعنی کمی اتنی کرنی ہے، اتنی کمی کرنی ہے کہ وہ چھوٹا اور بڑا عدد جو ہے وہ دونوں ایک درجے کے اندر متفق ہو جائیں، دونوں ایک درجے کے اندر متفق ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں، کوئی چھوٹا بڑا نہ رہے، کوئی چھوٹا بڑا نہ رہے۔ بھئی دو عدد تھے، ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، تو آپ نے چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے وہ کم کیا، ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے وہ کم کیا، اور یہ جو کمی ہے، یہ جو کمی ہے وہ ایک جانب سے نہیں کی، ایک جانب سے نہیں کی بلکہ دونوں جانبوں سے، کمی ایک جانب سے نہیں بلکہ دونوں جانبوں سے کمی کرنی ہے، تو آپ کمی کرتے چلے جائیں، کمی کرتے چلے جائیں، کمی جب کریں تو کمی کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ دونوں عدد جو ہیں وہ ایک درجہ میں کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، چھوٹا بڑا کوئی نہ رہے، چھوٹا بڑا کوئی نہ رہے بلکہ دونوں کیا ہو جائیں، برابر ہو جائیں، دونوں کیا ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ تو جب وہ دونوں برابر ہو چکے ہیں، جب وہ دونوں برابر ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو دونوں برابر ہوئے ہیں تو وہ ایک پر برابر ہوئے ہیں، وہ دونوں ایک پر برابر ہوئے ہیں، یا ایک کے علاوہ کسی عدد پر وہ برابر ہوئے ہیں، ایک پر وہ برابر ہوئے ہیں یا ایک کے علاوہ کسی عدد پر برابر ہوئے ہیں۔ اگر تو بھائی وہ ایک پر برابر ہوئے ہوں، اگر وہ ایک پر برابر ہوئے ہوں تو پھر ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت تباین کی ہوگی، کیا ہوگی، نسبت تباین کی ہوگی، اور اگر وہ دونوں ایک کے علاوہ کسی عدد پر جو ہیں وہ متفق ہیں تو پھر ان کے درمیان نسبت تباین کی نہیں ہوگی بلکہ توافق کی ہوگی، کیا ہوگی، توافق کی ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ ان کی مثالیں ذرا دیکھیں، ہم چند مثالیں پہلے پیش کر دیتے ہیں کہ دو عددوں میں سے ایک چھوٹا ہے اور ایک جو ہے وہ بڑا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے وہ دونوں جانب سے کمی کی،
ایک مرتبہ یا چند مرتبہ دونوں جانب سے کیا کی کمی کی اور ان دونوں عددوں کا جو اتفاق ہے وہ ایک پر ہو گیا دونوں عددوں کا اتفاق کیا ہو گیا ایک پر ہو گیا دیکھیں بھائی ہمارے پاس جو ہے نا جی وہ 2 کا عدد ہے کیا ہے 2 کا عدد ہے 2 کا عدد ہے اور 3 کا عدد ہے کیا ہے 2 کا عدد ہے اور 3 کا عدد ہے وہ ٹھیک ہے 2 کا اور 3 کا ان میں سے 2 چھوٹا ہے اور 3 کیا ہے بڑا ہے 2 چھوٹا ہے اور 3 کیا ہے بڑا ہے تو آپ بھائی چھوٹے عدد 2 کو 3 سے ایک مرتبہ کم کریں تو بھائی 2 کو جب 3 سے ہم نے ایک مرتبہ نکالا پیچھے رہ گیا ایک رہ گیا اور ٹھیک ہے اب بھائی جو 1 ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 2 کیا ہو گیا بڑا 1 چھوٹا ہو گیا اور 2 بڑا ہو گیا اب آپ کیا کریں کہ 1 کو 2 میں سے ایک مرتبہ نکال لیں تو پیچھے کیا بچ جائے گا 1 پیچھے بچ جائے گا 1 اب آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں عدد جو ہیں وہ ایک پر کیا ہو گئے متفق ہو گئے دونوں عدد ایک پر متفق 2 اور 3 یہ 2 عدد تھے 2 چھوٹا تھا اور 3 بڑا تھا تو اب ہم نے جو ہے وہ جانبین سے ایک مرتبہ بس کمی کی ہے کیا کی ہے جانبین سے ایک ہی مرتبہ کمی کی ہے کہ پہلے 2 کو 3 میں سے نکالا تو باقی پیچھے رہ گیا 1 اور پھر 1 چھوٹا ہو گیا اور 3 1 چھوٹا ہو گیا اور 2 بڑا ہو گیا 1 چھوٹا ہو گیا اور 2 کیا ہو گیا بڑا ہو گیا تو ایک مرتبہ ہم نے پھر کیا کر لیا 2 میں سے 1 نکال دیا تو پیچھے کیا بچ گیا 1 پیچھے بچ گیا 1 اب جب یہ دونوں جو ہے ایک پر کیا ہو گئے متفق 2 اور 3 2 عدد تھے اور یہ دونوں ایک پر متفق ہو گئے یہ دونوں ایک پر متفق ہو گئے لہذا ہم کہیں گے کہ 2 اور 3 کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے جی تباین کی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک پر متفق ہوئے ہیں اسی طرح آپ لے لیں جناب 2 اور 5 ہے کیا ہے 2 اور 5 ہے 2 چھوٹا ہے اور 5 کیا ہے بڑا ہے تو آپ کریں جی 2 کو 5 میں سے ایک مرتبہ نکالیں 2 کو 5 میں سے ایک مرتبہ نکالیں گے پیچھے بچ جائے گا 3 ابھی بھی 3 جو ہے وہ بڑا ہے اور 2 چھوٹا ہے تو آپ پھر کریں کہ 2 کو پھر ایک اور مرتبہ 3 میں سے نکالیں پیچھے بچ جائے گا 1 اب 1 چھوٹا ہو گیا اور 2 بڑا ہو گیا 1 کیا ہو گیا چھوٹا ہو گیا اور 2 بڑا ہو گیا اب ایسا کریں گے جناب آپ کیا کریں گے 1 کو 2 میں سے نکالیں گے کیا کریں گے 1 کو 2 میں سے نکالیں گے تو جب آپ نے 1 کو 2 میں سے نکالا باقی پیچھے کیا بچ گیا 1 باقی پیچھے 1 بچ گیا تو بھائی یہاں پر بھی دیکھ لو کہ 5 اور 2 یہ 2 ایسے عدد ہیں یہ 2 ایسے عدد ہیں جن میں سے ایک چھوٹا تھا اور ایک کیا تھا بڑا تھا اور ان دونوں کا اتفاق کمی کرنے کی صورت میں جانبین سے کس پر ہو گیا ہے ایک پر ہو گیا ہے کیا ہو گیا ایک پر ہو گیا لہذا 2 اور 5 کے درمیان کون سی نسبت ہے تباین کی نسبت ہے کون سی نسبت ہے اور ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں 7 اور 10 کیا ہے 7 اور 10 ہم جو کثیر مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا جی وہ کثیر مثالیں اسی وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہ رہے اب آپ دیکھ لیں ایک عدد ہے آپ کے پاس جو ہے وہ 7 کا ہے اور ایک عدد 10 کا ہے اب 7 چھوٹا ہے اور 10 کیا ہے بڑا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے کو فنا کر رہا ہے جی نہیں کر رہا چھوٹا عدد بڑے کو فنا نہیں کر رہا ہے لہذا ہم نے یہاں پر کیا کیا جو 7 چھوٹا تھا اس کو بڑے 10 میں سے ایک مرتبہ نکالا باقی پیچھے کیا بچ گئے 3 پیچھے بچ گئے 3 اب 3 چھوٹا ہو گیا ہے اور 7 کیا ہے بڑا ہے 3 چھوٹا ہو گیا 7 بڑا ہے اب ایسا کریں کہ جناب 3 کو 7 میں سے نکالیں 3 کو 7 میں سے ایک مرتبہ نکالیں جب 3 کو 7 میں سے ایک مرتبہ نکالا باقی پیچھے بچ گئے 4 باقی بچ گئے 4 تو ابھی بھی 4 بڑا ہے اور 3 چھوٹا ہے لہذا آپ پھر ایسا کریں گے کہ 3 کو پھر 4 میں سے نکالیں گے ایک مرتبہ
3 کو 4 میں سے پھر ایک مرتبہ نکالیں گے تو 3 کو جب ہم نے 4 میں سے ایک مرتبہ نکالا باقی پیچھے بچ گیا 1. اب 1 چھوٹا ہو گیا ہے اور 3 کیا ہے بڑا ہے لہذا اب 1 کو 3 میں سے ایک مرتبہ نکالیں گے 1 کو 3 میں سے ایک مرتبہ نکالیں گے پیچھے بچ جائے گا 2. اب بھی 2 بڑا ہے اور 1 چھوٹا ہے لہذا پھر ایک مرتبہ 1 کو 2 میں سے نکالیں گے پھر ایک مرتبہ 1 کو 2 میں سے نکالیں گے تو جب آپ نے 1 کو 2 میں سے نکالا پیچھے کیا بچ گیا 1 بچ گیا. اب دیکھ لو بھائی یہ دونوں عدد جو ہیں وہ ایک پر کیا ہو گئے متفق 7 اور 10 یہ دونوں عدد ایک پر کیا ہو گئے ہیں متفق ہو چکے ہیں لہذا ہم کہیں گے کہ 7 اور 10 کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے وہ نسبت تباین کی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی. اچھا جی یہ تو مثالیں وہ ہو گئیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نسبت کون سی تھی تباین کی. یہ تباین کی مثالیں آپ کو دی نا جی تینوں مثالیں جو دی ہیں 2 اور 3 2 اور 5 7 اور 10 یہ دونوں جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں یہ کون سی مثالیں ذکر کی ہیں تباین کی ہیں یہ تباین کی مثالیں ہیں. اب ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک مثال ذکر کرتے ہیں ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نسبت کون سی معلوم ہو توافق کی نسبت معلوم ہو کون سی توافق کی نسبت. اور ٹھیک ہے مثال وہی جو سب سے پہلے اوپر ہم نے دی تھی 8 اور 20 کو لے لیں. کیا کر لیں جی 8 اور 20 کو لے لیں بھائی. 8 جو ہے وہ کیا ہے چھوٹا ہے اور 20 کیا ہے بڑا. 8 چھوٹا ہے اور 20 کیا ہے بڑا ہے. تو آپ ایسا کریں بھائی 8 کو 20 سے ایک مرتبہ نکال دیں 8 کو 20 سے ایک مرتبہ نکالیں باقی کی پیچھے کیا بچے گا 12 پیچھے باقی 12 بچے گا. ابھی بھی 8 چھوٹا ہے اور 12 کیا ہے بڑا ہے لہذا اب ایسا کریں کہ ایک اور مرتبہ جو ہے 8 کو 12 میں سے نکالیں. کیا کریں 8 کو 12 میں سے نکالیں. تو ٹھیک ہے اب جب آپ نے 8 کو 12 میں سے نکالا تو پیچھے باقی کیا بچ گیا 4 بچ گیا. اب جو 4 ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور 8 کیا ہے بڑا ہے لہذا اب پھر 4 کو 8 میں سے نکالیں 4 کو 8 میں سے ایک مرتبہ نکالیں تو پیچھے کیا بچ جائے گا 4 پیچھے 4 بچ جائے گا. اب دیکھو بھائی ادھر بھی 4 ہے ادھر بھی 4 ہے تو یہ دونوں جو ہیں 8 اور جو 20 تھے 8 اور جو 20 تھے یہ دونوں 4 پر کیا ہو گئے ہیں متفق ہو گئے ہیں. یہ دونوں 4 پر متفق ہو گئے ہیں. اور ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 2 عددوں میں سے ایک چھوٹا ہو اور ایک کیا ہو بڑا ہو تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ جانبین سے کم کریں حتیٰ کہ وہ دونوں متفق ہو جائیں ایک درجہ میں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اگر وہ ایک کے علاوہ کسی عدد پر متفق ہوئے ہوں تو ان کے درمیان نسبت کون سی ہوگی توافق کی ہوگی. اور یہاں پر بھی 8 اور 20 یہ دونوں ایک درجہ یعنی 4 پر متفق ہوئے ہیں. دونوں ایک درجہ 4 پر کیا ہوئے ہیں متفق ہوئے ہیں. اور یہ جو 4 ہے یہ عدد ہے یہ ایک تو نہیں ہے نا جی. ہم نے کہا تھا ایک کے علاوہ کسی عدد پر متفق ہوئے ہوں اور یہ دونوں بھی ایک کے علاوہ 4 پر متفق ہوئے ہیں. ایک پر متفق نہیں ہوئے بلکہ 4 پر متفق ہوئے ہیں. لہذا پھر 8 اور 20 کے درمیان کون سی نسبت ہوگی 8 اور 20 کے درمیان نسبت توافق کی ہوگی. سمجھ نہیں آئی آپ کو آپ بول نہیں رہے ہیں 8 اور 20 کے درمیان کون سی نسبت ہوگی توافق کی نسبت ہوگی. کوئی الجھن ہے بھائی نہیں جی. ہاں ہم نے یہی بات کی تھی نا بھائی ایک چھوٹا ہو اور ایک کیا ہو بڑا عدد ہو. چھوٹے کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ہے جانبین سے کمی کریں اور اتنی کمی کریں کہ دونوں عدد جو ہیں وہ ایک درجہ کے اندر کیا ہو متفق ہوں. اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ وہ ایک پر متفق ہوئے ہیں یا ایک کے علاوہ کسی عدد پر متفق ہوئے ہیں.
اگر ایک کے علاوہ کسی عدد پر متفق ہوئے ہوں تو ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ توافق کی ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی 8 اور 20 یہ دونوں متفق ہوئے ہیں ایک درجہ میں، اور وہ ایک درجہ کیا ہے؟ 4 کا ہے. وہ ایک درجہ 4 کا ہے. اور یہ جو 4 ہے ظاہر بات ہے یہ ایک تو نہیں ہے نا، یہ ایک تو نہیں ہے بلکہ 4 ہے. اور ہم نے کہا تھا اگر دونوں عدد جو ہے وہ ایک کے علاوہ کسی پر متفق ہوئے ہوں تو ان کے درمیان پھر نسبت توافقی ہوتی ہے. یہاں 8 اور 20 جو ہے یہ دونوں متفق ہوئے ہیں 4 پر، لہذا 8 اور 20 کے درمیان نسبت توافقی ہوگی. نسبت توافقی ہوگی. اور ٹھیک ہے جی. یہاں یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے بھائی کہ جب 2 عددوں میں سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے، 2 عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا اور ایک بڑا ہے، آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے جانبین سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کم کریں، اور حتیٰ کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک درجہ میں متفق ہوں، اور پھر وہ دونوں جو ہیں وہ ایک کے علاوہ کسی عدد پر متفق ہوں، عدد پر متفق ہوں، تو پھر وہ دونوں عدد جو ہیں وہ متوافقان ہوں گے نا جی. وہ کیا ہوں گے؟ متوافقان ہوں گے، ان میں نسبت توافق کی ہوگی. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس عدد پر متفق ہوئے ہیں، کس عدد پر متفق ہوئے ہیں. اگر تو وہ 2 پر کیا ہو گئے ہوں؟ متفق ہو گئے ہوں. اگر وہ دونوں 2 پر متفق ہوئے ہیں تو پھر یہ 2 جو ہے، یہ جو 2 ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 2 ہے یہ کس کا مخرج ہے؟ یہ نصف کا مخرج ہے. یہ کیا ہے؟ نصف کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. لہذا ایسے 2 عدد جو 2 پر متفق ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ یہ متوافقان بالنصف ہیں. یہ کیا ہے؟ متوافقان بالنصف ہیں. جب وہ 2 پر جو ہے وہ متفق ہوئے ہوں تو ان کو کہیں گے متوافقان بالنصف. کیا کہیں گے؟ متوافقان بالنصف. اور ٹھیک ہے. اور اگر وہ دونوں عدد جو ہیں وہ 3 پر متفق ہوئے ہوں، کیا ہوئے ہوں؟ 3 پر متفق ہوئے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 کس کا مخرج ہے؟ وہ ثلث کا مخرج ہے. کیا ہے؟ ثلث کا مخرج ہے. لہذا ہم کہیں گے کہ یہ دونوں عدد جو ہیں یہ متوافقان بالثلث ہیں. کیا ہے؟ متوافقان بالثلث ہیں. اور اگر وہ دونوں عدد جو ہیں وہ 4 پر متفق ہوئے ہوں، کس پر متفق ہوئے ہوں؟ 4 پر. اور 4 کس کا مخرج ہے؟ ربع کا مخرج ہے. لہذا پھر ہم کہیں گے کہ یہ متوافقان بالربع ہیں. کیا ہے؟ متوافقان بالربع ہیں. ٹھیک ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ 10 تک سلسلہ یوں ہی چلے گا. کیا ہے؟ 10 تک سلسلہ یوں ہی چلے گا. یعنی اگر وہ دونوں عدد جو ہیں وہ کس پر متفق ہو گئے ہوں؟ 5 پر. پھر وہ دونوں عدد جو ہیں متوافقان بالخمس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ متوافقان بالخمس ہوں گے. اور اگر وہ 6 پر متفق ہو گئے ہیں تو پھر متوافقین بالسدس ہو جائیں گے. اور اگر وہ 7 پر متفق ہوئے ہیں تو متوافقین بالسبع ہوں گے. اور اگر وہ 8 پر متفق ہوئے ہیں تو متوافقین بالثمن ہوں گے. اور اگر وہ 9 پر متفق ہوئے ہیں تو متوافقان بالتسع ہوں گے. کیا ہوں گے؟ متوافقان بالتسع ہوں گے. اور اگر وہ 10 پر متفق ہوئے ہیں تو متوافقین بالعشر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ متوافقین بالعشر ہوں گے. 10 تک تو یہی سلسلہ ہو گیا. 10 تک تو یہی سلسلہ ہو گیا. اور اگر کام 10 سے تجاوز کر جائے، 10 سے کام جب آگے بڑھے گا، یعنی اگر وہ دونوں عدد جو ہیں وہ 11 پر متفق ہو جائیں، 12 پر متفق ہو جائیں، 13 پر، 14 پر، 15 پر، علی حاظ القیاس، ہاں جی 10 سے اوپر کسی بھی عدد پر کیا ہو جائے 10 سے اوپر کسی بھی عدد پر اگر وہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر جس عدد پر وہ متفق ہوئے ہوں گے، جس عدد پر وہ متفق ہوئے ہوں گے اس کی ایک جز کے ساتھ توافق ہوگا. اس کی ایک جز کے ساتھ توافق ہوگا. اس کی ایک جز کے ساتھ وہ متوافق کہلائیں گے. اس کی ایک جز کے ساتھ. اور ٹھیک ہے. اگر وہ 11 پر متفق ہوئے ہوں، اگر وہ 11 پر متفق ہوئے ہوں تو متوافقان بجز من 11، یعنی 11 کی ایک جز
11 की एक जुज اور 11 کی ایک جز کیا ہے 11واں 11 کی ایک جز 11واں ہے تو اب وہ 11واں میں متفق ہوں گے کیا ہوں گے 11 اور اگر وہ دونوں عدد جو ہے وہ متفق ہوئے ہوں 12 پر اگر وہ دونوں عدد پریشان نہیں ہونا ہے ابھی ہم مثالیں جو ہے نا جی ان سب کی مثالیں ہم آپ کو دیں گے ان سب کی مثالیں ذکر کریں گے مثالوں سے بات بالکل جو ہے وہ روزے روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے گی ابھی آپ صرف بات کو سمجھ لیں پھر مثالیں باری باری ہر ایک کی ذکر کرتے ہیں اگر چھوٹا عدد اور بڑا عدد چھوٹا عدد اور بڑا عدد جب جانبین سے کمی کی گئی ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کمی کی گئی اور وہ دونوں عدد جو ہیں وہ متفق ہو گئے 12 پر کیا ہو گئے متفق ہو گئے 12 پر ٹھیک ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ دونوں عدد جو ہیں وہ متوافق ہیں 12 ایک جز 12واں میں کیا ہے 12واں کے ایک جز 12 کے ساتھ ان کا توافق ہوا ہے یہ متوافق ہوئے ہیں اور اگر وہ دونوں متفق ہوئے ہوں 13 پر کس پر 13 پر تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ متوافقان ہیں کس کے ساتھ 13 کی ایک جز 13ویں کے ساتھ 13 کی ایک جز 13ویں کے ساتھ اور اگر وہ متوافق ہوئے ہوں 15 کے ساتھ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ دونوں جز جو ہے وہ متوافق ہیں 15ویں کی ایک جز 15 کے ساتھ 15واں ایک 15 کی ایک جز 15واں اور ٹھیک ہے مصنف فرماتے ہیں اسی پر باقی مثالوں کو کیا کر لو قیاس کر لو باقی کیا کر لو قیاس کر لو کر لو